السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی شرازی اور اس وقت میں موجود ہوں ملک علی باسنورکا صاحب کے پاس، جو کہ جنرل سیکٹری ہیں شیعہ مرکز شیخ پورہ کے۔ ناظرین، ابھی سے کچھ دیر بعد یعنی کہ نماز جمعہ کے بعد ایک ریلی نکالی جا رہی ہے۔ اس ریلی کے بارے میں ہم ملک صاحب سے پوچھتے ہیں اس ریلی کا مقصد کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ساڈی اج دی جڑا احتجاجی ریلی ہے، ان دا مقصد جڑا ائمہ طاہرین دے خلاف نازیبا زبان استعمال کی گئی ہے، ایک شاتم آل محمد عبد الرحمن سلفی جن نے ائمہ علیہ السلام دے جناب امام زمانہ علیہ السلام دی والدہ محترمہ دے خلاف نازیبا الفاظ بیان کیتے نے، جڑے کہ ساڈے ایز اے مسلم ایز اے شیعہ کمیونٹی ساڈے واسطے وہ بالکل وہ اس طرح ہی نے بھی اسی انہوں بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ گرفتار کرنا تے اجا گل ہے، سانوں اسی گورنمنٹ پاکستان اگے گورنمنٹ پنجاب اگے یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس شاتم ائمہ طاہرین سر عام ان سزا دین اور ان دا سر جڑا ہے ان دے تن تو جدا کر۔ جی ناظرین، اب سے کچھ لمحے بعد آپ کو وہ ریلی دکھاتے ہیں جو کہ احتجاج کے طور پر شتم شریف میں نکالی جا رہی ہے۔ گستاخ اہل بیت کو پھانسی دو، توہین اہل بیت توہین رسول ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم اس میں عصمت اہل بیت پر حملہ کرنے والے اور فرقہ وریت کو ہوا دینے والے ملعون کو گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارا پرامن احتجاج ہماری کمزوری نہیں، اسوائے بطول پر چلنے والی موت کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ حکومت وقت نوٹس لے اور ملعونوں کو قبر کردار تک پہنچائے۔ توہین اہل بیت توہین رسول ہے، لبیک یا رسول اللہ،
نکالی ہے یہ کسی سیاسی حمایت میں نہیں بلکہ اولاد رسول کی حمایت میں. یہ ریلی جو نکالی ہے کسی سیاسی حمایت میں نہیں بلکہ اولاد رسول کی حمایت میں. یہ گرمی آپ برداشت کرے. یہ جو ریلی مدافع حرم مدافع امامت ولایت میں میدان میں آنا یہ آپ اور مجھے کس نے سکھایا ہے؟ ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں. مطلب سن آپ اور مجھے کس نے سکھایا ہے؟ یہ رسول کی نواسی، یہ علی کی بیٹی اور یہ مکرمہ زینب کی سیرت ہے. وہ اکیلی زینب جو کبھی مدافع امامت ولایت میں بازار شام میں خطبہ دی، کبھی کوفہ کی بازار میں خطبہ دی، دنیا کو یہ بتا دیا میں سلام کرتا ہوں رسول کی نواسی. آپ نے سکھایا قوم کو. آج میری یہ قوم یہاں پر جمع ہوئے ہیں کس لیے؟ ایک بدبخت لعین، ایک شمر کی اولاد، حجاج بن یوسف کی اولاد، متوکل کی اولاد، عبد الرحمن نہیں اس کا نام بلکہ اس کا نام ہے عبد الشیطان. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، رسول اللہ. نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت. عبد الشیطان نام ہے. 3 ائمہ اطہار کی گستاخی کی ہے. امام موسیٰ بن جعفر، امام محمد تقی، منجی عالم بشریت امام زمانہ اور مادر گرامی امام زمانہ کی کو توہین کی ہے. حکومت وقت سے یہ اپیل ہے اس ملعون کو برسر عام پھانسی دے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. محمد کی خدا کے لیے انتظامیہ کا شکر گزار ہوں اور جنہوں نے یہ ریلی کی بندوبست کی ان کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں. اس وقت آپ اور میرے اوپر واجب ہے، واجب دفاع ولایت امامت میں کھڑا ہونا. آج امام موسیٰ بن جعفر جو کہ آئے تطہیر کی مصداق عدم معتمل ہے، امام محمد تقی مصداق عدم معتمل ہے. ہمارے قائدین کے طرف سے یہ آرڈر ہے، حکومت وقت سے یہ اپیل ہے یہ ملعون کو گرفتار کرے. اسے سرعام ہمیں اس کی زندانی نہیں چاہیے، جیل میں ہونا نہیں چاہیے. ہمارا یہ آپ سے التماس ہے، آپ سے عرض ہے حکومت وقت سے اس کو سرعام پھانسی دے. گستاخ محمد کی ایک ہی سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، گستاخ محمد کی ایک ہی سزا. سرطان سے جدا، سرطان سے جدا. کیوں ہماری ہے درس گاہ، کربلا، کربلا، ہماری ہے درس گاہ، کربلا، کربلا، حق کشیدہ راستہ. کربلا، کربلا. زیارت کی ایک فکرہ، اللہم العن قتلت کا، اللہم العن ظلمت کا، اللہم العن سمعت بذالک فرضیت کی. والا جنہوں نے آپ کو قتل کیا ان پر بھی لعنت ہے، جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ان پر بھی لعنت ہے، اور اس ظلم پر راضی ہے ان پر بھی لعنت ہے. عبد الرحمن یہ انہی اولاد میں سے ہے، یہ حجاج بن یوسف کی اولاد میں سے ہے، یہ متوکل عباسی کی اولاد میں سے ہے. اس کی نسل حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ کی دلیل نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لہذا تمام ملت تشیع آج پاکستان کی تمام گوشے کنار میں میدان میں آیا ہے. اس لیے ایک ہی عرض ہے، وہ یہ ہے اس کو جہاں کہیں پر بھی ہو اس کو گرفتار کر لے. اس نے جو بکواسیاں کی ہے سوشل میڈیا میں گردش کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ سب کی علم میں ہم سب پر واجب ہے اس وقت اس خبیث لعین کی بارے میں آواز اٹھائے. جلد از جلد اس کو
कानून की गिरफ्त में लाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब किस किस का मरवाओगे? ये सारी कौम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बादो फ़क़द क़ाला सुब्हानहु फ़ी कलामिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मकसद सारे अहबाब जानते हैं, जो घरों से चल के आए हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि हमने आज अपने घरों से निकल के दिफाए मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद के लिए अपना पहला कदम उठा के अपनी तखलीक का मकसद पूरा किया है। बेशक। और ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात नहीं है। हम जिम्मेदार टैक्स पेइंग शहरी हैं इस मुल्क के, और मुल्क पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जनाब इमरान खान साहब, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जवेद बाजवा साहब और हमारे चीफ जस्टिस साहब की बारगाह में शिया कौम की तरफ से न सिर्फ सड़क पर, न सिर्फ जिला शेखुपुरा बल्कि चारों सूबों में जुमा के दिन ये जो एहतजाज है, हम पाकिस्तान के पुरअमन शहरी होने की हैसियत से अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जो जो खुद को इस एहतजाज में शामिल समझता है अपनी शमूलियत की यकीन दहानी करवाएगा। और कैमरे वाले भाई भी जरा सारे चेहरों पे नजर डालेंगे ताकि हर हाथ शामिल हो जाए। और ये हमारी करारदाद है जो मैं पेश कर रहा हूँ। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि गुस्ताख मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद, वो चाहे इल्हाम इलाही है या फिर अब्दुर्रहमान सल्फी है या उसका जो भी नाम है, उसे जल्द अज जल्द करारवा के सजा दी जाए। गुस्ताख मोहम्मद की एक ही सजा, सरदार से जुदा, सरदार से जुदा, गुस्ताख मोहम्मद की एक ही सजा। सरदार से जुदा, सरदार से जुदा। और दूसरी बात मैं हुकूमती इदारों से कह देना चाहता हूँ, आप मुल्क पाकिस्तान में शिया तारीख से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हमने न कभी लाशों पे सियासत की है, न कभी सौदेबाजियां हुई, न हमें फिरकावारियत फैलाने का शौक है, न हम कत्ल गारत के हामी हैं। हम पहले भी पुरअमन थे, हम आज भी पुरअमन हैं। और हमें मोहब्बत वतन का दर्स अली इब्न अबी तालिब ने दिया है। हमें वतन से मोहब्बत का दर्स हुसैन इब्न अली ने दिया है। हमें हुसैन इब्न अली ने यह फरमाया है कि वतन की मोहब्बत ईमान है, वतन की मोहब्बत ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। याद रखें, ये इज्तिमा किसी एक जमात का इज्तिमा नहीं है। कोई इस गलतफहमी में न रहे कि सिर्फ शिया असराशरी इकट्ठे हैं। ये सुन्नी भी यहाँ मौजूद हैं, देवबंदी भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ सारे मकतबे फिक्र जिनका ताल्लुक आलमे इस्लाम से है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद मोहम्मद मुस्तफा को मासूम समझते हैं, उनकी आल और उनकी इतरत को अपने लिए बायस हिदायत और मासूम समझते हैं। यहाँ सारे ही इकट्ठे हैं। और खसूस बलखसूस इस शिया इज्तिमा के तवस्सुल से मैं आज शियों की तरफ से शुक्रिया करता हूँ अदा जनाब हरीफ कुरैशी साहब का कि जिन्होंने 9 जुलाई के दिन को इस्मत आले मोहम्मद से मंसूब करके सारे अहले सुन्नत को यह पैगाम दिया है कि 9 जुलाई का दिन ही सरकार इमाम मूसा काज़िम की निस्बत से मनाया जाएगा। नारे तकबीर, इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब यासीन कादरी साहब का और जनाब मुफक्किर इस्लाम इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब का कि जिन्होंने सानेहा होते ही वीडियो पैगाम में इस बंदे की मजम्मत भी की और अपनी लातल्लकी का इजहार भी किया। एजेंसियां इस बात से आगाह होना चाहिए कि मुहर्रम करीब है और ये एक सोची समझी साजिश है
ایک سکیم ہے اس ملک کے امن کو برباد کرنے کی، مگر ہم کل بھی امن کے خواہاں تھے، آج بھی امن کے خواہاں ہیں، اور اسی دعا کے ساتھ ہی میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لیے چلتا ہوں کہ اللہ آل محمد کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ وطن عزیز ملک پاکستان کے استحکام کے دشمنوں کو میرا مالک نیست و نابود کرے۔ اور ایک بار پھر اس اجتماع کی طرف سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ قوانین پہلے موجود ہیں جو بنے ہوئے ہیں، اگر انہی پہ ہی عمل ہو جائے تو ہمارے لیے اتنا بھی کافی ہے، اور گورنمنٹ کو سست روی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے جلد اور فعال انداز میں اس ملعون کے خلاف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، تم کس کس کو مرواؤ گے؟ ساری قوم حسینیت۔ جو محسن میرے ساتھ متفق ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ میں نے آپ کی زبان میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، کیونکہ یہ اکٹھ کسی کے خلاف نہیں ہے اور نہ کسی کی حمایت میں ہے، یہ سیاسی اکٹھ نہیں، ہم مذہبی فریضہ سمجھ کے آئے ہیں، اور ہمارے نزدیک کلنا محمد کی نس کے تحت آج بھی توہین محمد ہوئی ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اس پہ بھی لعنت کی تھی جس نے 1400 سال پہلے محمد کی توہین کی، ہم اس پہ بھی لعنت کر رہے ہیں جس نے آج کی ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ایک بار مل کے سرکار امام حسین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں، لبیک یا حسین۔ حسین والے کہے وہ ضرور اٹھے گا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلندتر صلوات۔ ساڈے اس پورامن احتجاج نو ساڈی قطعی طور تے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اسی پچھے بھی شیعہ نے علی علیہ السلام نے پاکستان بھر دے وچ احتجاج کر کے یہ ثابت کیتا یہ ملک ساڈا ہے اور اسی اندی حفاظت کرنی۔ اسی ایک پتا بھی کتے نہیں ساڈی قوم دے احتجاج دے وچ ٹوٹا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، دوسرے پاسے جو کچھ ہوندا رہیا وہ سارے نوں پتہ ہے۔ اس پرامن احتجاج نوں ساڈی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی جڑے اپنے آپ نوں مارن تو نہیں ٹلدے، اسی اس ملعون نوں مارن تو کیویں ٹلاں دے؟ ساڈا گورنمنٹ پاکستان اگے مطالبہ ہے، ساڈے اس مطالبے دا او پاس کرن، اون دے عملداری کرن۔ اسی اے احتجاج پرامن احتجاج سے ساڈا آئندہ لائے عمل ساڈے لیڈران تو جڑا حکم ہوئے گا، اسی کٹن مرن تو بھی دریغ نہیں کران دے۔ انہاں لفظاں نال جڑے بھی صاحبان دور نیڑے تو تشریف لے آئے نے، انہاں اپنے مودت کا اظہار کرنے واسطے تے تشریف لے آئے نے، کسی نے کوئی احسان والی گل نہیں۔ لہٰذا اسی پھر بھی وہ سارے احباب کا، ساری کمیونٹی والوں جننے بھی اتنے ذمہ داران بیٹھے نے، اسی سب دے شکر گزار ہاں۔ تواڈی سب دی مہربانی ساریاں تنظیماں والوں جنیاں بھی شیعہ تنظیماں ہوئیاں نے، میں ساریاں دی ترجمانی کردیا ہویا سب دا شکریہ ادا کرنا وا کہ تسی تشریف لے آئے۔ آئندہ اعلان دا انتظار رکھنا، اگر گورنمنٹ نے ساڈا مطالبہ نہ منیا اسی انشاءاللہ پھر سڑکاں تے نہیں آواں دے، پھر ساڈا کوئی چہرے دا رنگ ہور ہوے گا انشاءاللہ۔ نعرہ حیدری۔ موجود ہیں سید خاور باز نقوی صاحب، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا بتانا چاہتے تھے احتجاج کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں اس قوم نو دسنا چاہنا وا اسی اچھی ماں دی گود وچ یا علی سکھیا ہے۔ اج شرف شریف وچ امن اجلاس کڈیا ہے۔ کوئی بندہ آکھ دے بھی ایک پھل ایک دکان دا شیشہ بھی پنیچا ہے،
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਹੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ انشاءاللہ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نو بے نو سخت و سخت سزا دیتی جائے. سید سجاد رضا نقوی صاحب تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. یہ سیکرٹری جنرل ہے مجلس وحدت المسلمین کا، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ اس احتجاج کی روح سے حکومت کو اور عوام کو یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تمام مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کڑی دھوپ میں 2 میل کا سفر کیا اور ہمارے ساتھ مل کر ریلی نکالی. میں مجلس وحدت المسلمین کا جنرل سیکرٹری ہوں تحصیل شرک پور کا، اور میرے ساتھ علی سمیع نقوی ہے ڈپٹی سیکرٹری مجلس وحدت المسلمین ضلع شوپورہ. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ عبدالرحمان سیفی نے جو بکواس کی ہے، عبدالرحمان سلفی نے جو بکواس کی ہے، اس پر جلد از جلد کنٹرول کیا جائے اور اسے جلد از جلد گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دیا جائے. اس لیے کہ ہم محب وطن ہیں. ہمارا ہمیشہ 2 نعرے رہے ہیں کہ افواج پاکستان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بد نظمی ہو، تو قبل اس کے کہ ہم کچھ کرنے پر مجبور ہو جائیں، آپ مہربانی کریں اور اس کو گرفتار کر کے عبدالرحمان سلفی کو کڑی سے کڑی سزا دیں. جس نے حرام زادوں والا کام کیا ہے، جس نے ملک میں آگ لگائی ہے، جس نے یہ دہشت گردی کی ہے اور اس نے اہل بیت نبوت کے خلاف بول کے بتایا ہے کہ میرا باپ یزید ہے. تو یہ یزید کا بچہ ہے. اگر ہم نے یزید کو نہیں چھوڑا تو یاد رکھو ہم یزیدیت کو بھی نہیں چھوڑیں گے. لہذا میرا یہ میسج ہے حکومت پاکستان سے کہ اس کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی میں تمام آنے والے شیعوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کڑی دھوپ میں انہوں نے میرا ساتھ دیا اور یہاں پر